السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے کہا یا ابا ہریرہ اذا توضأت فقل بسم اللہ والحمد للہ او کما قال، کہا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ جب وضو کرو تو کہو بسم اللہ والحمد للہ، اللہ کے نام سے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تیرے محافظ فرشتے تیرے اس وضو سے بے وضو ہونے تک بالکل آرام نہیں کرتے بلکہ نیکیاں لکھتے ہی رہتے ہیں۔ المعجم الصغیر للطبرانی حدیث نمبر 196 عربی نسخہ۔ کہتے ہیں یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، سخت ضعیف روایت ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الموضوعات کے اندر اس روایت کو درج کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 186 پر۔ جی ایک بات، دوسری نمبر پہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب ہے تلخیص کتاب الموضوعات، اس کے اندر اس روایت کو جلد نمبر 1 صفحہ 321 حدیث نمبر 869 پر اس کی تخریج کی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس روایت کے اندر ایک تو ابراہیم بن محمد البصری یہ منکر الحدیث راوی ہے، پھر علی بن ثابت یہ مجہور راوی ہے۔ اس کے بعد یہ باقی راویوں کو بھی چیک کر لیں کیونکہ مجہور راوی اس میں موجود ہیں، اور امام طبرانی کا جو شیخ اور استاد ہے نا احمد بن مسعود الزبیری، اس کو بھی دیکھیں۔ تو بہرحال اس پر خاصی جرح ہے جو اہل علم و فضل نے کر رکھی ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ علی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر جو ہے نا جلد نمبر 2 صفحہ 314 315 پر ذرا پڑھ لیں کہ یہ روایت نقل کی ہے، پھر اس روایت کے اوپر جرح کی ہے کہ بلکہ موضوع قرار دیا ہے اور کہا کہ اس کے اندر مجہور راوی بھی ہیں۔ تو اسی طرح تذکرۃ الموضوعات علامہ پٹنی طاہر پٹنی کی، انہوں نے اس کو منکر لکھا ہے، یعنی اس روایت کو انہوں نے جلد 1 صفحہ 31 پر نقل کیا ہے، فرمایا منکر ہے۔ اسی طرح جو ہے پٹنی صاحب کے علاوہ جو ہے ملا علی قاری وغیرہ نے بھی اس کو منکر قرار دیا ہے۔ اور پھر ابن ماجہ کی شرح مغلطائی کی جو ہے نا، آپ اس کو بھی ذرا دیکھیں، جلد 1 صفحہ 254 پر جو ہے انہوں نے اس روایت پر بحث کی ہے، اور جو ہے اس پر بحث کرتے ہوئے اس کو ضعیف و غیر ثابت وغیرہ قرار دیا ہے کہ اس روایت کی یعنی حقیقت یہی ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں کیا یہ واقعہ سچا ہے جو ایک عورت ہمارے نبی اکرم علیہ السلام پر کوڑا پھینکتی تھی؟ نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے، گپ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے کہ کوڑا پھینکتی تھی، ایک مرتبہ اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پتہ لینے کے لیے گئے کہ اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تو وہ بیمار پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں جی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اذان نہ دی تو سورج نہیں نکلا۔ بھائی جب صحابی کا نام لکھتے ہیں نا تو رضی اللہ عنہ بھی لکھ لیا کرے، اللہ آپ کو جو ہے یہ لکھنے کی توفیق دے۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے کہتے ہیں جی اذان نہیں دی تو سورج ہی نہیں نکلا، بالکل جھوٹ ہے، گپ ہے جی، بلکہ یہ منکر واقعہ ہے، من گھڑت بات ہے، اور صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سفر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، بلال بھی ساتھ تھے، صحابہ بھی تھے، تو بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگ گئی، یعنی جس طرح رات کو پہرا دیتے ہیں، وہ جاگ رہے تھے، باقی سب سو گئے، تو بعد میں بلال کی بھی آنکھ لگ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صبح دن چڑھ گیا، اب اذان نہیں ہوئی فجر کی، دن چڑھ گیا، تو کب آنکھ کھلی کہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے کے اوپر پڑی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، تو پتہ چلتا ہے کہ بلال نے اذان نہیں دی رضی اللہ عنہ نے، تو سورج تو نکل آیا تھا۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہ دی ایک دفعہ تو سورج نہیں نکلا، یہ جھوٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔